جمعیت علماء ہند اور KFD کے بارے میں شروع ہی میں ایک سوال آیا تھا، کہاں ہیرا اور کہاں پتھر، کہاں پہلوان اور کہاں دودھ پیتا بچہ؟ KFD چوچو کا مربع ہے، اب کی نوجوانوں کی پیدا شدہ تنظیم ہے، اور جمعیت علماء ہند جنہوں نے انگریزوں کے دانت کھٹے کیے، اعلان جہاد کیا اور یہاں سے ہندوستان سے انگریزی تہذیب و تمدن کا جنازہ نکالا، جمعیت علماء ہند کی نگاہ ذرے ذرے پر کل بھی تھی، آج بھی ہے، اس میں علماء کرام کی قربانیاں، ان کا خون، ان کا پسینہ لگا ہوا ہے، ان میں ایک ایک اکابرین، حضرت مولانا حفیظ الرحمان سیوہاری رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، ایسے لاکھوں KFD بن جائے، میرے رب کی قسم، اللہ کی قسم، انصاف کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ حضرت شیخ الاسلام کے جوتے کے ذرے کو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ مقابلے کے آدمی کے ساتھ، پہلوان کا پہلوان کے ساتھ، ڈاکٹر کا ڈاکٹر کے ساتھ، لائر کا لائر کے ساتھ، کتنی بڑی بے وقوفی کا سوال ہے کہ سوال تو ہمالیہ پہاڑ کا، جمعیت علماء ایک طرف اور دوسری طرف پیر میں دھول لگنے والے ایک ذرہ یہ چوچو کا مربع۔ ہم نے اس تعلق سے تفصیلی بیان دیا تھا KFD کے تعلق سے۔ دیکھو، لوگ کہتے ہیں کہ KFD اچھا کام کر رہی ہے، قرآن شریف نے کہا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کام کا اچھا ہونا بذات خود کوئی اچھی چیز نہیں جب تک کہ اس کام کی نسبت شریعت سے نہ ہو، سمجھ گئے؟ نماز پڑھنا کوئی اچھی چیز نہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ کئی ہندو لوگ پانی کی سبیل لگاتے ہیں، بس اسٹینڈ کے اندر دیکھیں ٹھنڈے پانی کا کولر، ٹھنڈے پانی کی ٹینکی، اور ریلوے پلیٹ فارموں کے اندر آپ دیکھیں تو کیا یہ کہیں گے کہ ان کی تنظیم اچھی ہو گئی؟ جب تک کام اچھا ہونے کے ساتھ وہ کام ہمارے اکابرین اور بزرگان دین کے طریقے پر فٹ نہیں ہوتا، ہم اس کام کو قبول نہیں کریں گے۔ اس تنظیم کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے، جبہ والا جاتا ہے، پینٹ شرٹ پر آ جاتا ہے، اور تبلیغی جماعت میں زانی زنا سے توبہ کرتا ہے، شرابی شراب سے توبہ کرتا ہے، بے نمازی تہجد گزار بن جاتا ہے، داڑھی مڈا داڑھی رکھ، ہر جماعت، بریلی جماعت میں اگر کوئی داخل ہوتا ہے، اولیاء کا عاشق، قبر کا مجاور، قبر کا پجاری، یہ مطلب کو چھوڑ کر کچھ تو پلس پوائنٹ آتے ہیں، یعنی اولیاء کا عاشق، علماء کا عاشق، دین پر مر مٹنے والا، نبی کی شان پر مر مٹنے والا، غیر مخلص بنتا ہے۔ پلس پوائنٹ یہ آتا ہے کہ حدیثوں کی تحقیق، حدیثوں کی جستجو، حدیثوں کو یاد کرنا، بخاری شریف کو کھگالنا، پلس پوائنٹ آیا نہیں آیا؟ دنیا کی ہر تحریر، ہر جماعت میں اگر کوئی بھی داخل ہو اسے پلس پوائنٹ ملتا ہے۔ KFD تنظیم وہ ہے کہ یہاں مائنس پوائنٹ ملتا ہے۔ بڑی داڑھی تو داڑھی کٹ جاتی ہے، اسلامی جبہ ٹی شرٹ آ جاتا ہے، اسلامی لباس یہود و نصارہ کا لباس آ جاتا ہے، نماز جماعت سے، نماز انفرادی، مجاہد ہو تم، جہاد کرنے والے ہو، کپس کا گڑا کھود رہی، جہاد، جھنڈا لگائی، جہاد، ترانہ پڑھ رہی، جہاد، کیوں؟ اکابر کے طریقے سے ہٹے تو پھر ہر چیز کو جو انہوں نے سمجھا اس کو کرنے لگے۔ غیر مخلص کم سے کم قرآن و حدیث کے دائرے میں رہ کر بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ پترولی قسم کے چھکرے کہ جن کو نہ قرآن سے نہ حدیث سے کچھ واسطہ، لیڈر بن گئے اور دکان چمکا رہے ہیں، جہاد کا نام دے کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ دیکھو، سمی ایک تنظیم تھی، ہمارے اکابرین نے کہا
جماعت اسلامی پر اور جماعت اسلامی کے بچوں پر کہا کہ اس کے قریب نہ جانا، یہ گمراہ جماعت ہے، اختلاف کیا، کتابیں لکھی، مودودی کے خلاف جو ہے لٹریچر شائع کیے، مانے نہیں، سمی پر پابندی لگی، مانے نہیں۔ اب سمی کے افراد جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے بڑی مشکل گزار زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ وہ بری زندگی، آپ کہیں گے آزمائش اور امتحان کی زندگی۔ آزمائش امتحان کس کو کہتے ہیں؟ کچھ کر کر آدمی قید میں جائے، کافروں کو مارا، اسلام کا نام روشن کیا، مسجد کو آباد کیا، بابری مسجد سے غلاظت کو دور کیا، بیت المقدس سے یہودیوں کو پاک کیا۔ قربان تیری قید تنہائی پر، قربان وہ جو شوہر کی جدائی میں رو رہی ہے، قربان وہ بچے جو باپ رکھ کر یتیمی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ صرف جہاد جہاد نام لے کر بدنام ہو کر کچھ کیا تو نہیں، اور پھر یہاں لڑکیوں کو تڑپتا چھوڑ دیا، بچوں کو غیروں کے حوالے کر دیا۔ کم و بیش حکومت کی بڑی سخت نگاہیں ہیں۔ اگر آپ کو اس تنظیم سے جڑنا ہو، خفیہ طور پر جڑیں۔ آئندہ بڑے نازک حالات آ رہے ہیں۔ جمعیت علماء ہندوستان کو آزادی دلانے والی تحریک، ہندوستان کے اندر آزادی کا علم اور پرچم بلند کرنے والی تحریک، جس نے واجپئی کے زمانے کے اندر 313 کا جتھا، جو بدری تعداد کا جتھا تھا، حضرت مولانا ارشد صاحب مدنی دامت برکاتہم کی سرکردگی کے اندر پارلیمنٹ ہاؤس اور واجپئی کے مکان کا گھیراؤ کیا۔ کسی کی مجال تھی کہ کسی پر کوئی مقدمہ کرتے، کسی کی مجال تھی کہ کسی کو کوئی گرفتار کر دے، وہ دھاک بٹائی ہے جمعیت علماء کہ حکومت اس کے نام سے کامتی ہے اور حکومت اس کے نام سے ڈرتی ہے۔ اس لیے آپ نوجوانوں کو کہے کہ وہ جماعت جس میں بزرگان دین کا خون اور لہو اور ان کی قربانیوں سے جو جماعت بنی ہے، اب وہ جماعت کے رہتے ہوئے کسی اور تحریک کی ضرورت نہیں۔ ہیومن رائٹس والی حقوق انسانی ایک تنظیم ہے، وہی تو یہی کرتی ہے کہ وہ قیدیوں کو رہائی دلاتی ہے، وہ یتیموں کی مدد کرتی ہے، وہ مظلوموں اور بے سہارا۔ تو ہم کہیں گے کہ ہیومن رائٹ جو ہے صحیح مسلک ہے؟ نہیں، کام صحیح ہونے کے ساتھ وہ کام اللہ رسول کے بتائے ہوئے معیار پر آنا چاہیے۔ یہاں شہر بنگلور کی ایک مسجد کے امام تھے، چلو نام لے لیتے ہیں، چنن پاڑیے میں مسجد اعلیٰ کے امام صاحب، وہ امام صاحب کو اب دیکھیں تو امام صاحب مصلی پر کھڑے ہونے والے، منبر رسول پر خطبہ دینے والے، یہ تصور تو دور کی بات، بلکہ یہ پہچاننا مشکل ہے کہ یا کبھی یہ شخص عالم بھی رہا ہے۔ داڑھی کی کیفیت کے پوچھے تو کیا بول، ہمیں غیر قوما میں جا کو کام کرنا۔ یہ جو ہے ذاکر نائک بھی کہتا ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر قوموں میں کام نہیں کرتے تھے۔ صحابہ ایران نہیں گئے، افریقہ نہیں گئے، افریقہ گئے تو افریقہ کا لباس پہن لیا، ایران گئے تو ایران کی تہذیب کو اپنا لیا۔ نہیں، صحابہ کرام نے اپنے مزاج، اپنے تشخص اور اپنی آئیڈینٹیفائی کو باقی رکھ کر دین کا کام کیا۔ باپ کا میلہ سعودی عرب میں، عرب مملکت میں لگا کرتا تھا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میلے میں جایا کرتے تھے۔ تو میلے میں جا کر میلے کے رنگ ڈھنگ کو آپ نے اپنایا؟ نہیں، اپنا لباس آپ نے نہیں چھوڑا، اپنا امامہ آپ نے نہیں چھوڑا۔ کام کرنا بڑی بات نہیں، کام کو اسلام کے طرز پر کرنا، بزرگان دین کے طریقے پر کرنا، یہ جو ہے کام ہے۔ ورنہ میں بھی ایک اچھا کام شروع کر دوں، آپ بھی ایک اچھا کام شروع کر دیں، اس کو اچھا نہیں کہیں گے۔ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اولیاء کرام، ہمارے اکابرین، جن کی نگاہ فراست آسمانوں کو چیر دیتی ہے اور زمین میں شکاف ڈال دیتی ہے، اور جن کی فراست کے بارے میں آقا نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور جن کا تقویٰ زمانے میں ضرب المثل تھا،
حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک صاحب حاصل بیچنے والے آئے نماز میں، جمعہ کا وقت تھا۔ اب دیکھا کہ لوگ کڑاکے کی گرمی میں، دلی میں کہیں سے گرمی ہوتی ہے آپ کو معلوم، تو انہوں نے کہا کہ چلو حاصل اس وقت اگر حاصل بج گئی پھر اسے فولڈ کر کر بیچا جا سکتا ہے، بیچ سکتے ہیں۔ اس میں کیا تھا، بچے پیشاب کرنے والے یا مسلی رنگ چھوڑنے والا ہے، ایک وقت بچھا دیا پھر فولڈ کر کر حاصل بیچ لیں گے، یہ سوچ کر انہوں نے حاصلوں کو بچھانا چاہا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ان حاصلوں کو جو تم مسجد عبد النبی کے اندر بچھا رہے ہو کیا تم گھر میں استعمال کرو گے یا گاہک کو نہیں بتا کر بیچو گے؟ کہا کہ اگر بیچیں گے، اگر اس پر نماز ہی تو پڑھی جا رہی ہے، کوئی برا کام تھوڑی نہ کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ حاصل چاہے نماز کے لیے استعمال کی گئی ہو، اب یہ حاصل مستعمل ہو گئی، سیکنڈ ہینڈ ہو گئی، تم پہلا فرسٹ ہینڈ کہہ کر اس کا بیوپار نہیں کر سکتے۔ ہم زمین پر نماز پڑھ لیں گے، حاصل پر نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ تقویٰ کہاں سے لائیں گے؟ جماعتوں میں ایک الگ جماعت، گلی گلی میں ایک تحریک، گلی گلی کے اندر ایک فنڈ، گلی گلی کے اندر ایک تنظیم بنانا آسان ہے۔ ختنہ تو کر سکتے ہو، میلاد کا جلسہ تو کر سکتے ہو، افطار پارٹی کر سکتے ہو، پورے ملک کے نوجوانوں کو اور پورے ملک کی قیادت کرنا بس کی بات نہیں۔ میسور کے اندر ہم رحم کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یقیناً KFD والوں پر پولیس نے ظلم کیا، ستم کیا، لاکھ مرتبہ کروڑ مرتبہ اس کی ہم لعنت کرتے ہیں، ملامت کرتے ہیں، لیکن انجام کیا ہوا؟ انجام کیا ہوا؟ کیا حاصل قوم کا، ملت کا، نوجوانوں کا؟ اس لیے جذبات میں آ کر کوئی ایسی تنظیم میں نوجوان شامل نہ ہو۔ ہندوستان کے اگلے حالات بہت نازک اور بہت حساس، سیمی سے بدتر اور تنظیموں کا انجام ہونے والا ہے۔ یہی سوچ کر KFD پر جو ہے پنجابی کسا جا رہا ہے۔ دین کا کام اماں بابا زندہ رہتے ہوئے اور عورت کو اماں کہنے کی ضرورت نہیں۔ ہماری اماں دارالعلوم ہے، ہمارا بابا جمعیت علماء ہے، ہمیں دارالعلوم جمعیت علماء نے یتیم نہیں بنایا۔ جس دن دارالعلوم ختم ہو جائے گا، جمعیت ختم ہو جائے گی، ہم کسی نئی اماں اور کسی نئے باپ کی تلاش کریں گے۔ ہماری اماں ہے، ہمارا باپ ہے، انار کا درخت زندہ ہے۔ یہ اختلاف چاچا بھتیجے کا یہ سب جزوی چیزیں ہیں۔ صحابہ کرام کے اندر بھی ہوا، ہر تنظیموں کے اندر اختلاف ہوتا ہے۔ دارالعلوم میں اختلاف ہوا، دارالعلوم 2 ہو گئے، مظاہر میں اختلاف ہوا، مظاہر 2 ہو گئے، جمعیت میں اختلاف ہے، کسی کی نظر لگ گئی ہے، انشاءاللہ یہ اختلاف ختم ہو جائے گا۔ ماں اماں بابا میں اگر لڑائی ہو گئی تو باہر برقع پہننے والی کو اماں اماں کہہ کر ہم لپٹ لیں گے کیا؟ یہ ہے اماں بابا کا جھگڑا، آج جھگڑیں گے، کل پیار سے ہمیں وہ سینہ لگا لیں گے۔ ماں ماں ہے، باپ باپ ہے، یہ ہماری اماں ہے، یہ ہمارے باپ ہیں، ہم یتیم نہیں۔ حضرت امداد اللہ مہاجر، حضرت قاسم نانوتوی، حضرت شیخ الہند، حضرت شیخ الاسلام وہ یتیم کر گئے اپنے بچوں کو، لیکن امت کو یتیم نہیں کیا انہوں نے۔ یہ 2 ماں باپ دے کر گئے ہیں۔ دیکھو استخارے کی نماز پڑھو، اس تنظیم میں جانا مناسب ہے یا مناسب نہیں ہے، غور و فکر کرو۔ اللہ کی طرف سے اگر مشورہ ملتا ہے تو پھر جائیے، اللہ کا مشورہ آپ کو مبارک ہو، استخارہ کر لو، استخارے میں خیر و برکت ہے۔